بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آپ کو اسلامیات کی کتاب میں خوش آمدید، اور میں ہوں آپ کا مدرس ڈاکٹر ضیاء الرحمن صاحب۔ آج ہم عقیدت توحید کے بارے میں پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں پڑھیں گے اور اس کی وحدانیت کے بارے میں پڑھیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ نے تسلسل کا کام کر لیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آج کے ہمارے بی لفٹ میں کون کون سے SLOs ہیں۔ آج کا ہمارا بی لفٹ نمبر 13 ہے، اور اس کا پہلا حاصل تعلم ہے توحید کے عقیدے سے آگاہ ہو سکیں کہ توحید کسے کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام کائنات کا خالق، مالک اور ایک ہے۔ اور اس کے بعد سورۃ الاخلاص کے لفظ احد کو بھی ہم سمجھیں گے۔ اس سے پہلے آپ نے یہ تسلسل کا کام کر لیا ہے، اور اس میں آپ نے کچھ دو نعمتیں اللہ کی جان لی۔ اب ہم چلتے ہیں آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، عقیدہ توحید یہ آج کا سبق ہے۔ عقیدہ توحید کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا کہ وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ معبود کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جاتی، اور اس پر ایمان لانا لازمی ہے، یعنی دل سے پختہ یقین رکھنا، اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، یہ عقیدہ توحید ہے۔ یہ تو ایک بات ہوگی۔ اس کے بعد ہمارا یہ بھی یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق ہے۔ خالق کا مطلب کیا ہے؟ بنانے والا، تخلیق کرنے والا، پیدا کرنے والا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کون کون سی چیزیں تخلیق کی ہیں، ذرا ان کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ اپنی اسکرین کو غور سے دیکھیے۔ یہ تمام کائنات اللہ تعالیٰ نے ہی بنائی ہے۔ یہ زمین جس پہ ہم رہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، وہ اس کا خالق ہے۔ یہ آسمان جو آپ دیکھتے ہیں، نیلا آسمان، یہ اللہ تعالیٰ اس کا خالق ہے۔ بادل، بارش، ہوا، اس سب کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ سورج جو ہمیں روشنی اور حرارت دیتا ہے، اس کا خالق بھی اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چاند بھی بنایا اور تارے بھی بنائے۔ اللہ تعالیٰ ان جھرنوں کا، ان آبشاروں کا اور ان خوبصورت مناظر کا خالق ہے، بنانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی یہ بلند پہاڑ بنائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے خوبصورت اور صاف شفاف پانی کے دریا بنائے ہیں۔ ان سب کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ درخت، ہریالی، سبزہ، ان سب کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم جو پرندے دیکھتے ہیں، پیارے پیارے پرندے، خوبصورت پرندے، ان سب کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں خالق۔ کیا کہتے ہیں؟ خالق کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ ان کا خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے۔ مالک کیا مطلب؟ سب چیزیں اسی کی ہیں۔ ہر چیز، جیسے آپ کے پاس جو کتاب ہے وہ آپ کی ہے، میرے پاس یہ قلم یہ میرا ہے، لیکن دراصل کیا ہے؟ ان تمام چیزوں کا مالک وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس لیے اس کو مالک بھی کہتے ہیں، خالق بھی کہتے ہیں اور مالک بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہر نعمت ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور تمام انبیاء نے اس بات کی تعلیم دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، وہی ہمارا خالق ہے اور وہی ہمارا مالک ہے۔ ہمیں تمام نعمتیں، ہر نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ مثلا ہمیں زندگی اللہ نے دی ہے، ہمیں رزق اللہ نے دیا ہے، اور ہر نعمت جو ہم استعمال کرتے ہیں، کل کے سبق میں انشاءاللہ اس کی مزید تفصیل بھی ہم پڑھیں گے، ہر نعمت ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اور سورۃ الاخلاص میں اللہ تعالیٰ کو احد کہا گیا ہے۔ جب آپ سورۃ الاخلاص پڑھیں گے تو اس کی پہلی آیت قل هو اللہ احد، اس میں ایک لفظ آپ کو نظر آ رہا ہے، احد۔ احد کا مطلب ہے یکتا، اکیلا، یعنی اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے اور یکتا ہے، اور ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ سبق آپ نے
پڑھ لیا، اس کے بعد اپنی کتاب کا متعلقہ صفحہ کھولیے اور مرکزیت کا یہ اقتباس اساتذہ کی موجودگی میں آپ اس کو سمجھیں اور پڑھیں، اور اس کے بعد آپ نے تدریسی جانچ کا یہ کام کرنا ہے کمرہ جماعت میں، اور نکھار کا کام آپ نے والدین کی مدد سے گھر سے کر کے لانا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، فی امان اللہ۔